ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لا تعداد رحمتیں برکتیں اور درود و سلام ہو نبی دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سامعین ذی وقار ہماری روزمرہ زندگی میں عام بول چال میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے میں ایک بڑا اہم پہلو جو ہماری زندگی کا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک برتاؤ ہے، بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے، یا کہیں کوئی جھگڑا تنازع ہو جاتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اس کے بارے میں اپنا موقف پیش کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں کسی بھی دو لوگوں کا، دو خاندانوں کا کوئی تھوڑا بہت تنازع بن جائے، اختلاف ہو جائے، ہم نے اپنی بات کہنی ہے، اگلے کی بات سننی ہے، تو ہمیں وہ بنیادی اخلاق یا تہذیب وہ نہیں آتی جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہی دنیا جہاں کا آخری سچ ہے، اور پھر اس سچ کو پیش کرنے کے لیے ہم وہ طریقہ اپناتے ہیں جو اسلام کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ اگلے انسان کی ذات پر حملہ کرنا، اس کی قوم قبیلے کا کوئی تانا دے دینا، اس کے چھوٹا بڑا ہونے کے بارے میں بحث کرنے لگ جانا، اس انسان کی کوئی خامی دیکھ کر اس کا تانا دے دینا، یہ طریقے نہیں ہیں۔ اسی طرح فوراً ایک آدھ بات ہوئی فوراً ہی جھگڑے پر اتر آنا، یہ کوئی سلیقہ نہیں ہے، یہ تو جاہلوں کی بات ہے۔ اللہ نے ان کو کہا ہے کہ وہ جھگڑالو طبیعت ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، بات بات پر تانا دینے والے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب بھی تھوڑی سی بات ہوئی تو فوراً جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منافق بندے کی نشانی بتائی، اذا خاصم فاجر، کہ وہ منافق ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ تھوڑا سا تنازع بنا تو ایک دو باتیں ہوئی تو فوراً ہی گالی گلوچ پہ آپ نے فرمایا وہ اتر آتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب ایمان بندہ ہے، ایمان والا جسے ہم مومن کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ کبھی بھی بد زبان اور جھگڑالو نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی، برداشت، تحمل، لطافت، رحم دلی، یہ والے اوصاف اللہ نے اسے عطا کیے ہوتے۔ ایک موقع پر آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے بندے کی خبر دوں جو جنتی ہے، اللہ نے آگ کو اس پر حرام کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور آپ ہمیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کوئی کل حی، ہر اس بندے پر آگ حرام ہے جو بڑا ہی نرم دل انسان ہے، بڑی نرمی کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، اور اس کا پہلو ہمیشہ لوگوں کے لیے نرم ہی رہتا ہے۔ مطلب کوئی بندہ جیسی بھی بات کرے وہ کوشش کرتا ہے میں صبر سے، اپنے تحمل سے، اپنی نرمی کے ساتھ اس کو برداشت کر جاؤں۔ اور یہ نرمی ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ نے چڑیا کے دل کی طرح انتہائی نرم و نازک بنائے ہوتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں آپ جانتے ہیں چھوٹا سا پرندہ ہے چڑیا، تو اس کے بارے میں اگر آپ اس کو کچھ مارے، چھوٹی سی چوٹ لگے تو وہ برداشت نہیں ہو پاتی۔ فرمایا کہ ایک صاحب ایمان بندہ وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ نے انتہائی نرمی سے معمور بنایا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی تکلیفیں بھی برداشت نہیں کر پاتا، لوگوں کو دکھ دینا بھی اسے گوارا نہیں ہوتا۔ یہ ساری علامتیں آپ ان لوگوں کی بتا رہے ہیں جو اللہ کی نظر میں صاحب ایمان ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف آپ نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ اس دنیا کا سب سے شریر، سب سے گندا، سب سے برا انسان وہ ہے کہ لوگ اس سے اس وجہ سے ملنا چھوڑ دیں کہ وہ بد زبان ہے، بات بات پر جھگڑا کرتا ہے، کسی کے ساتھ نرمی والا سلوک ہی نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں بھی اس کے پاس جا کے کیا کرنا ہے، فرمایا اس بندے کی اس بری خصلت کی وجہ سے جب لوگ ملنا چھوڑ دیتے ہیں وہ تو متکبر بنتا ہے، کبھی میرے سامنے کوئی نہیں ٹک پاتا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے برا انسان وہ ہے میری نظر میں۔
یعنی یہاں سے آپ تقابل کریں کہ نرمی، لطافت اور لوگوں کے ساتھ رحم دلی یہ اسلام میں کتنے بڑے جذبات ہیں۔ اسی طرح انسانوں پر بھی نرمی کرنا، ان کی تکلیف پر پریشان ہو جانا، ان کو آنے والی تکلیفیں، غم، آفات آتی وہ بندے کو پریشان کرتی، اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر گوارا نہیں کر پاتا، یہ ساری کی ساری علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی، اور اسی نبی کی پیروی کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ لمبی چوڑی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہر روزمرہ زندگی میں بے شک وہ کوئی استاد ہے، بے شک وہ والد ہے، خاندان میں کوئی بڑا ہے، کسی بڑے عہدے پر ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کوئی پولیس میں ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی بندہ روڈ پر بے شک کھڑا ٹریفک وارڈن ہے، کسی کی دکانداری ہے وہاں پر مالک ہے، اس کے متحد ملازم ہے، ہمارے عمومی طور پر ہمارے دلوں میں نرمی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چھوٹی سی اپنا ماتحت ہوتا ہے، اس کی غلطی ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ بچہ کوئی تھوڑے سے سخت سوال کر لے، سخت لہجے میں بات کر لے، استاد سے گوارا نہیں ہوتا۔ کوئی امام مسجد ہے، اس سے ذرا تھوڑے کہہ لیں درست لہجے میں بات کر لے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کوئی دکان کا ملازم ہے، وہ اپنا جو مالک ہے وہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس کی بات کا کوئی جواب دے سکے، اگر جواب دے دے وہ تانا فوراً دیتا تجھے دکان سے نکال دوں گا۔ کوئی پولیس والا بیٹھا وہ سمجھتا کہ میں دنیا کا مالک بن چکا ہوں، بے شک کوئی ملزم مجرم ہی کیوں نہ ہو، اسلام اس کے ساتھ زیادتی کو درست نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہم دنیا کے مالک ہیں، جو چاہیں کسی کے ساتھ کر لیں۔ اسی طرح کوئی استاد بچے کو پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ اندھا دھند ایسے مارتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میری جاگیر بن چکا ہے، حتیٰ کہ والدین تک کہ وہ بھی اپنی اولاد پر جبر کریں، حالانکہ سب سے زیادہ اولاد کا والد ہی حقدار ہوتا ہے، لیکن اسلام وہاں بھی یہ درست نہیں سمجھتا کہ اندھا دھند ظلم و جبر کرنا شروع کر دیا جائے۔ یہ اسلام اس طور پر ہمیں یہ ہدایات دیتا ہے کہ آپ کے اندر نرمی اور شفقت پائی جانی چاہیے۔ آپ سب یہ جو باتیں میں نے چند ایک بطور مثال بیان کی، اس سے بڑھ کر بھی آپ سارے لوگ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جس بندے کے پاس تھوڑا سا اختیار آ جاتا ہے وہ گویا معاذ اللہ رب بن بیٹھتا ہے، وہ دوسروں کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے، وہ سمجھتا کوئی بندہ اپنی مرضی سے کوئی کام ہی نہ کر سکے، پھر ہی میری چودراہٹ قائم ہوگی۔ اور انسان ظلم کی وجہ سے سامنے چیخے چلائے اپنے دہائیاں دے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں بڑا ہوں تو جو میرا دل کرتا ہے میں وہ کروں، یہ رویے اسلامی رویے نہیں ہیں، یہ نرمی کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، تمہارا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ نرمی کرنے والا ہے انسانوں پر۔ رفیق، رفق نرمی کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک دن میں ایک ایک بندے سے ہزاروں اور پوری کائنات میں کروڑوں اربوں گناہ نافرمانی اللہ دیکھتا ہے، پھر بھی برداشت کرتا ہے، پھر بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے ظلم انسانوں سے اللہ دیکھتا ہے، پھر بھی اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی صفت اللہ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اسی بندے سے پیار کرتا ہے جو اللہ جیسی صفت رکھے، اسی جیسی نرمی اپنائے۔ اگر ہم اللہ سے توقع کریں کہ بھی میں اتنے گناہ کرتا ہوں پھر شام کو اللہ سے معافی مانگ لوں، کسی نماز میں معافی مانگ لوں، دعا کرتے ہوئے معافی مانگ لوں، تو میری توقع کیا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو کیا لوگ ہم اس بات کے حقدار نہیں ہیں کہ اگر کوئی معذرت کر لے ہم اس کو معاف کر دیں، کوئی غلطی ہو جائے ہم نرم دلی کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں؟ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یکون رفق فی شیء الا سانہ، کہ جب بھی کسی معاملے میں نرمی آ جاتی ہے اللہ اس معاملے کو اچھا اور خوبصورت کر دیتا ہے۔ جب کسی معاملے میں درستی اور سختی آ جائے اللہ اس معاملے کو بگاڑ دیتا ہے۔ اسی سے ملتی ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کے گھر والوں میں نرمی داخل کر دے، گھر والے سارے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دلی رحم دلی کا سلوک کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، عیبوں کی پردہ داری کریں، غلطیاں دیکھ کر ایک دوسرے سے درگزر کریں۔ فرمایا جس گھر میں یہ نرمی آ جاتی ہے اللہ اس گھر میں خیر کو داخل کر دیتا ہے۔ وَمَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ، جس بندے سے نرمی چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سمجھ لے اس سے اللہ تعالیٰ نے ہر خیر اور بھلائی کو چھین لیا ہے، اللہ نے ہر خیر سے اس بندے کو محروم کر دیا۔ تو یہ اتنی ساری روایات یہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ بھئی اپنے معاملات میں نرمی اور شفقت کو اپنانے والے بن جائیں۔
آپ نے پچھلے دنوں ایک واقعہ بھی سنا، بلوچستان کے ایک شہر میں ایک استاد تھے، مطلب یہ کسی ایک فریق پر، یہ ایک انسان پر کوئی اٹیک والی بات نہیں، ہمارے مجموعی انسانی رویے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وہاں ایک حفظ کے استاد ہیں، انہوں نے بچے کو اتنا مارا کہ وہ اس کی مار کی وجہ سے وہ بچہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ ابھی 5-4 دن پہلے کی بات ہے۔ مسئلہ کیا، اپنی انا کی باتیں کہ وہ بچے کو استاد پہلے بھی بہت مارتا تھا، وہ بیچارہ تنگ آ کر گھر چلا گیا، گھر والوں سے کہا کہ میں نے وہاں نہیں پڑھنا کیونکہ استاد بڑی سختی کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتا ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کے پاس کہیں لوہے کے پائپ، کہیں ربڑ کے پائپ، کہیں گیس والے پائپ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہوتی ہیں، حالانکہ مقصد کیا ہے، اللہ کی کتاب پڑھانا، قرآن پاک پڑھانا، اور اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے سلوک جو ہم کرتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ کہاں مطلب ایک اللہ کی کتاب، اس میں آئے روز ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، استاد جانتا ہوتا ہے لیکن اس کا اثر اس پر آتا ہی نہیں۔ قرآن پاک میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کا فضل تھا کہ آپ ان صحابہ کے لیے بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم دل اللہ نے آپ کو بنا دیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت لہجے والے ہوتے، معاذ اللہ آپ کے بارے میں بات بھی مناسب نہیں، مطلب اگر بد زبانی والا لہجہ ہوتا اور سخت دل آپ ہوتے، کسی کی بات سننا ہی گوارا نہ کرتے، بات بات پر جھگڑ پڑتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کوئی صحابی آپ کے پاس نہ رہتا، سارے آپ سے دور چلے جاتے۔ یعنی اپنے نبی کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں، تو ہمارا تو کوئی مقام بھی ایسا نہیں کہ ہمارے اندر نبیوں جیسی صفات پائی جائیں، پھر بھی اتنی درستی، اتنے بد زبانی والے لہجے، اس قدر لوگوں کے ساتھ سختی والے رویے، یہ سارا کچھ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، اور یہ سارا کچھ وہ قاری صاحبان بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن ان کی ذات میں اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اب بچے نے جب وہ وہاں سے بھاگ کر گیا، والدین کو بتایا کہ بڑے سخت ہیں، یہ والدین بھی قصوروار ہیں کہ وہ یعنی قرآن کی تعلیم دینی ہے، وہ بچے کی بات سننا ہی گوارا نہیں کرتے، وہ سمجھتے کہ شاید یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، اور انہوں نے دوبارہ بچے کو نا واپس بھیج دیا۔ اب استاد کے دل میں یہ غصہ بھی تھا کہ اس نے جا کر اپنے والد سے میری شکایت کی ہے۔ جو واپس آیا تو اسے جو عینی شاہدین بچے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اس کو نا پہلے 1 گھنٹہ کان پکڑایا گیا اور بکفے بکفے سے مارا گیا، پھر اس کے بعد اس کو نا وہ کمرے میں لے گیا، کمرے میں جا کر مارا گیا، بچہ ادمواسا ہو کر جب گر پڑا تو پھر اس کو دوبارہ کان پکڑا دے گئے۔ مطلب اس قدر سختی، اس قدر کہہ لیں کہ سخت دلی کی کسی بچے پر شفقت اور رحم نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ بھی آپ اپنی ذات کا بدلہ لینے کے لیے، اپنی انا اور انتقام لینے کے لیے اس پر جبر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ بچہ 2-3 گھنٹے کا جبر جب کیا گیا، اس نے صرف پانی مانگا اور اس کے بعد بیچارہ گر پڑا، ہاسپٹل تک لے کے گئے تو وہ بیچارہ فوت ہو چکا تھا۔ اب یہ کسی ایک فریق کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک واقعہ جو ہمارے سامنے آ گیا، ورنہ ایسے کتنے واقعات ہیں اسکولوں میں، اداروں میں، والدین، چچا تایا کی طرف سے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا تنازع ہوتا ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے بندے کو مار پیٹ کر ہی ہمارا بدلہ پورا ہوگا۔ تو یہ یعنی اتنی سخت دلی یہ کسی انسان ایمان والا بندہ اس میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو انتہائی شفیق بنایا، انتہائی نرم دل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اصلاً نرمی رکھی ہے، یہ ہمارے برے رویے ہیں جو مل ملا کر اپنے آپ کو سختی کی طرف لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب خود آپ کی ذات کو دیکھیں، کسی انسان کی تکلیف پر آپ بھی پریشان ہو جاتے، کسی کو کوئی پریشانی آتی، کسی کو کوئی غم آتا، اس کے غم کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرتے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحم دل بنایا تھا، یہی آپ کی رحم دلی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی ہے، کئی واقعات ہیں۔ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے کسی قبیلے سے جو بیچارے مفلوق الحال تھے، مطلب کہ جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، سواریاں ان کی ایسی ہیں دبلے پتلے جانور، کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں، تو انہوں نے آ کر اپنا بتایا کہ ہم قحط والے علاقے سے آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو آپ پریشان ہو گئے، اور آپ کے چہرے پر ان کے دکھ کے، تکلیف کے آثار آپ پر بھی ہم نے محسوس کیے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے سامنے اعلان کیا کہ بھئی جو جتنا جیسا بھی ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے کرے. پھر اس کے بعد بیت المال میں جو کچھ تھا وہ حکم دیا کہ یہ بھی ان کو دیا جائے، اور عزت کے ساتھ ان کو رخصت کیا. حالانکہ وہ کوئی آپ کے رشتہ دار نہیں تھے، آپ کے کوئی چچا تھے، بھتیجے بھانجے نہیں تھے، بس ایک یہ انسانیت کا رشتہ تھا کہ ان کی تکلیف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کر رہے ہیں. اور آپ نے ایمان والوں کی علامت یہ بتائی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کی دکھ تکلیف کو اپنے اوپر ایسے ہی محسوس کرتا ہے گویا مجھ پر یہ حالت گزر رہی ہے. اس ترازو میں اگر ہم اپنے آپ کو تولیں، اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھیں، تو ہمارے اندر کتنا ایمان ہے. ہمارے تو ہمسایوں میں، ساتھ والوں میں کوئی تکلیف میں، مصیبت میں، آفت میں ہے تو ہمیں کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. یہ اگر ہمیں محسوس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے دل میں ہونا چاہیے، دکھ تکلیف کی وجہ سے محسوس کرنا چاہیے. کسی کی اولاد، کسی کا بچہ کوئی بھی ہے، وہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی قابل عزت ہے جتنا اس کے والدین کے لیے ہے. ہم دیکھیں، دوسری طرف دیکھیں، کوئی انسان نہیں چاہتا کہ بھی میرا بچہ بچی کوئی ہے اس کو کوئی آ کر مارے پیٹے. تو وہی انسان کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں جب یہ سلوک کرتا ہے تو اسے یہ منافقت اپنی کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ اس کے دل میں کیوں نہیں بات آتی کہ اس کے والدین بھی ایسے محسوس کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں تک کے بارے میں یہ کہا. ایک صحابی نے ایک پرندہ تھا، اس کے بچے تھے، وہ اٹھا لیے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو جب وہ اٹھا لیے تو وہ اس کی بچوں کی ماں، وہ پیچھے فاختہ کا غالباً واقعہ، وہ پیچھے اڑ رہی ہے اور چیخ چلا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے اسے تکلیف پہنچائی ہے؟ بتایا کہ ابھی فلاں فلاں نے ایسا کیا. اپنے شوق ہوتے ہیں، لوگ شوق پورا کرتے ہیں اور دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اس کے بچے واپس رکھو، ان بچوں کی ماں کو وہی تکلیف ہو رہی ہے جیسے تمہارے جدا ہونے سے تمہاری ماں کو بھی محسوس ہوتی ہے. یعنی آپ نے پرندوں کو اور انسانوں کے دونوں کے دکھ اور تکلیف کو ایک سمجھا. یعنی پرندے جو انسان نہیں ہیں لیکن آپ سلم ان کی تکلیف کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے. تو وہ اسلام کیسے دوسرے بہن بھائی، عزیز و اقارب، اولاد، والدین، فلاں فلاں ان کے بارے میں ایسے تکلیف کو محسوس کرے؟ اسی طرح فرمایا اس دور میں غلامی کا رواج تھا، غلامی ابھی چلتی تھی، پورے کے پورے خاندان بھی غلام ہوتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایک خاندان میں ماں بیٹا یا باپ بیٹا، اولاد اور والدین وہ اکٹھے غلامی میں آ جائیں تو آپ نے فرمایا ان کو الگ نہ کرو. مطلب ایسا نہ کرو کہ ماں باپ کو ادھر کر دیا اور بچوں کو ادھر بھیج دیا. فرمایا کہ یہ ان کی ایک تو پہلے ہی بیچارے غلامی میں ہیں، یہ ایک جبر ہے، ایک تکلیف ہے. دوسرا ان کو آپس میں الگ کر دو، یہ اس سے بڑا ان پر جبر اور تکلیف ہے. یعنی اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا کہ ان کا خیال کرو، ان کو آپس میں الگ نہ کرو. اگر پہلے تکلیف میں تو ایک اور تکلیف ان پر نہ ڈالو. اگرچہ اسلام یہ حکم دیتا تھا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے، جس قدر کوئی کر سکتا ہے. آپ نے بڑی ترغیب دی، بڑا بڑا اجر اس کا بتایا تھا. وجہ اس کے پیچھے یہی تھی کہ انسانوں کی تکلیف یہ اسلام میں کسی کے لیے گوارا نہیں تھی. تو ایسا دل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا. ہمارے اندر یہ جذبے رحمت کے کیوں نہیں آتے؟ ہم کیوں لوگوں کے ساتھ ایسی شفقت اور نرمی نہیں کر پاتے؟ چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کا جھگڑا ہوتا ہے، فوراً ہی بندہ اٹھتا ہے، بے شک چھوٹا وہ بڑے کی اس کو عزت کا لحاظ ہی نہیں. چھوٹا ہوتا ہے وہ اپنی نوجوانی کی طاقت میں ہوتا ہے، وہ بڑے کا اٹھ کا اس کو گلے سے پکڑ لیتا ہے، اس کا گریبان چاک کرنا چاہتا ہے. کوئی شرم و حیا کی حیا کے کہنے کوئی نام تک نہیں ہمارے اندر پایا جاتا. بس یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، دوسرے کو عزت اور احترام نہیں. چلتے پھرتے جس کا دل کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو پکڑ کر سرے بازار ذلیل اور رسوا کر دیا. یہ رویے اسلام والے نہیں ہیں، نہ نرمی اور شفقت کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت ابو قحافہ. تو انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا اس موقع کے بعد، لیکن وہ ضعیف تھے، کافی عمر کے ہو چکے تھے. تو فتح مکہ جب ہوا اس موقع پر ان کے والد کو لایا گیا تو وہ چل کر آ رہے ہیں لیکن تھوڑے ضعیف ہو چکے تھے، تو مشکل پیش آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کے پاس گئے اور ساتھ جا کر کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یعنی ان سے کہہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر سے آپ گلہ کر رہے ہیں کہ مجھے بتاتے، یہ بڑی عمر کے ہیں، ان کو تکلیف کیوں تھی، میں چل کر ان کے پاس چلا جاتا.
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے، حالانکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا مقام سب سے بڑا ہے، لیکن ہمیں یہ سکھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی بڑا انسان جو ہے اس کی عزت اور اکرام تم پر واجب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا جاتا میں چل کر ان کے گھر میں چلا جاتا، کوئی انسان آپ کو کام کہتا وہ بھی کر دیتے، حالانکہ آپ کا اتنا بڑا مقام تھا۔ یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ بھئی ہر چیز کوئی طاقت کا نشہ، عہدے کا نشہ، یہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو رشتے ناتے، مقام، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا، یہ رکھ رکھاؤ، برتاؤ، تہذیب، یہ سارا کچھ اسلام کا حصہ ہے، اور یہی کچھ ہماری تربیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد، اپنی نسلوں کی کیسے تربیت کی ہے۔ یہاں پر آپ چھوٹے 10 روپے کا، 20 روپے کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ جھگڑ پڑتے ہیں، یعنی ذرہ برابر برداشت نہیں ہے۔ کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ناقابل لحاظ ہوتی ہیں، ہم ان کو بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات، بحث چل رہی ہوتی ہے، کوئی بندہ بالفرض سمجھے کوئی سیاسی بحث چل رہی ہے، کوئی اس پارٹی کا، کوئی اس پارٹی کا، ایک بات کرتا ہے دوسرے میں برداشت نہیں ہوتی۔ ایک ہی گھر میں سگے بہن بھائی بیٹھے، چچا تابا یا کزن بیٹھے، وہ لڑ پڑتے ہیں، اچھا تو میری پارٹی کے میرے لیڈر کو یہ کہہ دیا، تو نے فلاں کو یہ کہہ دیا۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی تم، کوئی دوسرا مذہب ہے، اس کا کوئی خدا ہے، بے شک وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے مثلا ہندو ہے، مذہب ہے، اس میں بڑے بھگوان بنائے، انہوں نے اپنے خدا بنائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کے سامنے جا کر ان کے خداؤں کو گالی نہ دو، اس لیے نہ دو حالانکہ آپ سچے ہیں، لیکن اس وجہ سے گالی نہ دو کہ یہ ان کی تکلیف کا باعث ہے، اور اس کے بدلے میں وہ بھی آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے رب کے بارے میں ایسے کہیں گے۔ فرمایا کسی کے والدین کو گالی نہ دو۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی نہ دے، تو صحابہ بڑے تعجب سے کہنے لگے بھی کوئی ہے ایسا بیوقوف بندہ جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مطلب ایسے بیوقوف ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم کسی کے والدین کو گالی دو گے، وہ آپ کے والدین کو گالی دے گا، گویا آپ نے خود اپنے والدین کو گالی دلوائی ہے، آپ نے خود ان کو گالی دی ہے۔ مطلب اس قدر حساس ہے اسلام کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بری بات کیوں کہنے کی ضرورت ہے؟ کسی کی ذات پر، والدین پر، کسی کے کام پر، کسی کے پیشے پر حملہ کرنا، یہ ہماری عام روٹین میں عادتیں ہوتی ہیں، اور ہماری جگت بازی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ کسی کو اس کی ذات کا تانا دے دیا، کسی کو اس کے قد کا تانا دے دیا، کسی انسان کو اس کے رنگ کا، کسی کی نسل کا، کسی کے خاندان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری باتیں زمانہ جاہلیت کی عادتیں ہیں، اور اسلام جاہلیت کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن آپ نے ساتھ یہ پیشین گوئی ضرور کی تھی کہ میرے بعد بھی ہماری قوم میں یہ 2-3 گندی عادتیں باقی رہیں گی۔ الطعن فی النسب، فرمایا کہ نسب نامے کے تانے دینا، تو فلاں چھوٹی ذات کا، میں بڑی ذات کا، یہ نسب نامے کے تانے ہیں۔ فرمایا یہ جاہلیت ہے، اور میرے بعد کچھ لوگوں میں، کچھ خاندانوں میں جاہلیت باقی رہے گی۔ ہمارے تو کچھ کیا کہ اکثر لوگوں میں جاہلیت یہ پائی جاتی ہے، لوگوں کو پکارتے ہی ایسے ناموں سے ہیں کہ وہ بندہ بیچارہ ذلت اور رسوائی کو محسوس کرے۔ تو یہ رویے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ اسلام ان ساری چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ نرمی کا معنی آپس کا کیا ہے کہ ایک دوسرے کو ایسی کوئی بات بھی نہ کہیں جو اس کی تکلیف کا باعث بنے، ایسا کوئی کام نہ کرے جو دوسروں کی تکلیف کا باعث بنے، ایسا کوئی آپ کا عمل نہ ہو جو دوسرے انسانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کا ذریعہ بن جائے، بلکہ شفقت اور نرمی کو اپنائیں۔ حتیٰ کہ کچھ آپ نے سمجھانا ہے، استاد ہے اس نے بچے کو کچھ کہنا ہے، والد ہے اس نے بچے کو کچھ کہنا ہے۔ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں، اکثر لوگ سنے جاتے ہیں، کہتے بھئی اگر سختی نہ کریں تو لوگ سنتے کہاں ہیں۔ استاد یہ کہتے پائے جاتے ہیں اگر ہم مار پیٹ نہ کریں تو بچے ہمارا ادب اور احترام نہیں کرتے۔ اسی طرح کوئی گھر میں والدین پائے یا بڑے کوئی اور، وہ سارے کہتے ہیں اگر یہ سارا کچھ نہ ہو تو کوئی سنتا نہیں۔ حقیقت میں یہ ہم اپنی ایک کمزوری اور جرم چھپا رہے ہیں جب یہ جملہ کہتے ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام بعد کے دور میں ان لوگوں میں سارا کچھ نہیں ہوتا تھا؟ وہاں کوئی پردہ پڑھاتا نہیں تھا، وہاں استاد شاگرد نہیں ہوتے تھے، وہاں باپ اور بیٹا نہیں ہوتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ کوئی بندہ پیش کرے کہ اللہ کے نبی نے کسی کو پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے کبھی کسی کو گالی دے کر کہا یا کبھی کسی کو ڈنڈا مار کے کہا؟ ایک بھی واقعہ۔ حتیٰ کہ کسی کا جرم بھی سامنے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا یا پیٹا نہیں ہے۔ لوگ جرم کرتے تھے، آپ کے سامنے بھی آ جاتے تھے ایسے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مارا، پڑھانے کے لیے بھی نہیں مارا، کچھ سکھانے کے لیے نہیں مارا۔ حضرت انس کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے غلام کی طرح۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ غلام کو مارنا پیٹنا سب کچھ کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایک بھی ایسا موقع نہیں 10 سالوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے گالی دی، کبھی مجھے مارا یا پیٹا۔
آپ صرف یعنی جذباتی انداز میں، تربیت کے انداز میں کوئی لفظ کہتے اور بندہ سمجھ جاتا، کہتے میں جاتا آتا کھیلتا مگن ہو جاتا کام نہ کر پاتا، تو آپ صرف اتنا کہتے کہ انس میں نے کہاں بھیجا تھا اور کہہ کر چلے جاتے، اور مجھے شرمندگی ہوتی، سمجھ آ جاتی، میں دوبارہ کام کی طرف آ جاتا۔ غلطیاں وہاں بھی لوگ کرتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود کسی کو قائل کرنا آتا نہیں ہے۔ ہمیشہ مار پیٹ جبر وہی ہوتا ہے جب بندہ اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو زبان سے قائل کر سکے، اپنے عمل سے کسی کو قائل کر سکے۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو پھر بندہ غصے میں آتا ہے، غصے میں آ کر مارتا پیٹتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اگرچہ کام تب بھی نہیں ہو پاتا، لیکن انسان کم از کم اپنی کمزوری کو ظاہر کر بیٹھتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ نے عقل دی، زبان دی، لب و لہجہ دیا، رویے دیے، اسی لیے دیے کہ آپ اسی سے لوگوں کو قائل کر لیں۔ حتیٰ کہ سزائیں بھی اسلام نے جو رکھی ہیں نا، بڑی بڑی سخت سزائیں، ان کو بھی آخری موقع آتا ہے جب اسلام استعمال کرتا ہے، ورنہ انسانوں کو پہلے سمجھایا اور قائل ہی کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی کیس آتا نا کہ بندہ جرم کرتا، لوگ خود آ کر آپ کے سامنے اقرار کر لیتے۔ کئی واقعات، ایک واقعہ ایک بندہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تو آپ مجھے نہ کوئی سزا دیں یا اس گناہ سے پاک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ ادھر کو کر لیا، وہ پھر ادھر آ گیا سامنے، آپ نے پھر منہ ادھر کر لیا، پھر وہ کہنے لگا، جب اس نے تیسری بار بھی یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اسی کے بدلے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ مطلب کوشش کرتے کہ مار پیٹ جرم جبر کے بغیر آسانی کے ساتھ ہی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ہاں آخری حد کا کوئی پہنچتا تو پھر وہاں پر حد نافذ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کسی بندے سے کوئی گناہ ہوا، لوگ اسے پکڑ کر لے آئے، لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس نے یہ جرم کیا، آپ اس کو سزا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جب اس سے پوچھا تو اس بندے نے نا تھوڑا گویا جیسے بندہ انکار کرنا چاہتا ہے، اپنا جرم چھپانا چاہتا ہے، تو اس نے ساتھ لوگوں نے یہ بتایا بھی کہ بھئی یہ بندہ بھاگ رہا تھا لیکن ہم زبردستی پکڑ کے لائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الیس فیکم رجل رشید، بھئی تمہارے اندر کوئی عقل مند بندہ نہیں تھا؟ اگر وہ اپنا جرم چھپانا چاہتا تھا تم کیوں اسے ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ وہ اللہ کے ساتھ اگر ہو سکتا ہے چھپ کر توبہ کر لیتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا، تم کیسے رب بنے بیٹھے کو زبردستی سب کو سزائی دلوانی ہے؟ فرمایا کہ کوئی عقل مند نہیں تھا جو اس کو جانے دیتا یا پردہ ڈال دیتا۔ مطلب اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر سزائیں دلوائیں، جبر کر کے مارے پیٹیں، پھر ہی اصلاح کریں۔ اگر بندہ چھپ کر اللہ سے معافی مانگ لے، اسلام چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ اس کو معاف کرتا، ہم نے کیوں سزا دلوانی؟ مطلب یہ اسلام کا اصلاً مزاج ہے۔ وہ واقعہ بھی آپ نے کئی دفعہ سنا کہ ایک صحابی تھے اسلام لائے، تو جاہلیت کی عادت تھی، شراب نوشی وغیرہ ہوتی تھی، انہوں نے شراب وغیرہ پی، تب تک کوئی اسلام میں نا حد مقرر نہیں تھی کہ شراب نوشی کا کتنی سزا دینی، تھوڑا بہت اس کو کوئی مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے، اس کو سمجھا بھی لیتے، جو کوئی بات کہنی ہوتی۔ دو تین دفعہ آیا تو جب چوتھی مرتبہ دوبارہ آیا نا تو لوگ اس کو برا بھلا کہنا کہ اتنا برا انسان ہے، اتنی بار سزا بھی مل گئی، لوگوں نے دیکھا لیکن اس کو شرم ہی نہیں آ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ طریقہ جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ طریقہ کیسے اپنایا جاتا ہے، آپ نے جذباتی انداز میں ایموشنل طریقے سے اس بندے کو مخاطب کیا، فرمایا کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، یہ بندہ جیسا بھی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ نے یہ بات کہی، اس بندے کے دل پر یہ بات لگی، بھئی میں جرم کر کے آ رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اس بندے کو نا شرم آئی، اندر ہی اندر اس نے محسوس کیا کہ بھئی میں مجرم ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس بندے نے اس بات کی وجہ سے، آپ کے اس اچھے رویے کی وجہ سے اپنا گناہ اور جرم چھوڑ دیا۔ یہ طریقے ہو سکتے ہیں جذباتی انداز میں کہ آپ بھی کسی انسان کو ایسے مخاطب کر کے بات کریں، وہ بات اس کو سمجھ آ جائے، وہ بندہ آپ اس کو اپیل کرے آپ کی بات کو، آپ کا لب و لہجہ، کردار، طریقہ، رویہ، برتاؤ اس سے متاثر ہو، نہ کہ آپ کی مار اور پیٹ سے متاثر ہو، وہ تو آخری لمحہ ہوتا ہے۔ تو یہ والدین ہو سکتے ہیں، اساتذہ بھی جانتے ہیں، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مارے پیٹے وہ مزید ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، بات نہیں سنتے۔ ہاں اگر کبھی کسی کو اللہ نے عقل دی ہو، خیر خواہی دل میں رکھی ہو، وہ بچے کو تنہائی میں، اکیلے میں کوئی محبت کے انداز میں سمجھا لے، وہ رویہ ہزاروں طرح کی مار سے زیادہ کارگر ثابت ہو جاتا ہے۔ مجھے
خود ایسے واقعات کا پتہ ہے، ایسے اسٹوڈنٹس کا پتہ ہے جو بڑے شرارتی برے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کبھی آپ تنہائی میں اس کی تھوڑی تعریف کریں، اس کو سمجھائیں، اس کی خیر خواہی کا تذکرہ کریں، اس کی کسی خوبی کا اعتراف کریں، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے بات سمجھا دیں، وہ بندہ اپنا گناہ چھوڑ جاتا ہے، برائی چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے خود ایک استاد ہے فیصل آباد میں، انہوں نے کبھی زندگی میں، ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی کسی بچے کو مارا یا کبھی کسی کے کان پکڑائے، کلاس سے باہر نکال دیا۔ اس کے باوجود بچے انتہائی محبت اور شفقت سے ان کا سبق سب سے زیادہ یاد کرتے تھے، بغیر کسی مار کے، بغیر کسی گالی کے، بغیر کسی سزا کے۔ وجہ ان کا رویہ تھا، وہ بچہ اگر نہیں بھی کرتا تو وہ نا اکیلے اکیلے کو، بیٹا کوئی بات نہیں کل کو سنا دیں، اگر زیادہ کوئی ڈیٹ ہو رہا ہے تو اس کو پھر بھی اچھے انداز میں اسے کہنا یہ جان بوجھ کر ایسا کر، کل کو سنائے گا، ایسے ہوگا، مطلب وہ ہنسی کے انداز میں کہتے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی کلاس میں کوئی ایک بچہ فیل بھی ہوا۔ مطلب اللہ نے جو عقل دی ہے، جو آپ کو اخلاق کی طاقت دی ہے، اس کو انسانوں پر آزمائیں تو صحیح۔ ہم خوبیوں کو قبر میں لے کے جانی ہے، اللہ نے اگر کوئی خوبی صلاحیت دی اس کو اپنے ساتھ ہی لے جائیں، انسانوں پر اس کو صرف کریں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ نرمی کے ساتھ جو کہی گئی بات ہے، وہ سختی سے کہی گئی بات، اس کا کبھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ آپ ایک بندہ اگر کوئی گناہ غلطی کر رہا ہے، آپ جا کر اس کو زبردستی روکنا چاہیں، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ اکثر ہم اپنے کام خراب بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ کوئی گناہ غلطی بچہ کر رہا ہے، استاد ہے یا کوئی بڑا ہے، گلی محلے کا بڑا ہے، کوئی بھی اس کو جا کر نا گالی دے کر روکے گا، وہ ہو سکتا ہے آپ اس کو ذلیل کریں اور وہ سارا آپ کے سامنے جھکا دیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ ایسے واقعات خود دیکھے ہیں، کسی استاد نے کسی بچے کو ذلیل کرتے ہوئے کہا تم یہ کر رہے ہو فلاں کر، اور گالی دے رہا، وہ بچہ کبھی عزت سے بات سنتا ہی نہیں۔ اس کی بجائے اگر آپ اس کو اچھے لہجے میں بات سمجھائیں اور اس کی کوئی خوبی خامی کا جو خوبی ہے اس کا اعتراف کرے، خامی کو لطافت سے سمجھا دے، وہ بچہ بات کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کو جو سب سے بہتر جانتا ہے، اسی اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ جو نرمی کام کر سکتی وہ سختی نہیں کر سکتی۔ اور اپنے نبی کو جو اللہ نے سمجھایا کہ نرمی کی وجہ سے سارے صحابہ آپ کے پاس آئے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سختی کے ساتھ لوگوں کو اپنے گرد اکٹھے کر لیں؟ پھر ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی غیرہ، کہ نرمی کے ساتھ اللہ بندے کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو نرمی کے سوا کسی طریقے سے بندے کو نہیں مل پاتا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اتنا کچھ اگر ہمارے سامنے ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ انسانوں کے ساتھ شفقت ہی اصل طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں فرعون جو اپنے دور کا سب سے بڑا متکبر اور اپنے آپ کو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس بندے کے پاس اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا تھا کہ اس کو جا کر میرا دین سناؤ، واعظ و نصیحت کرو، تو اللہ رب العزت نے دیکھے وہاں جو ایک بات بڑی بات کہی، اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ بھئی تم دونوں بھائی دونوں ہی پیغمبر تھے، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا، بڑا اپنے آپ کو رب بنا بیٹھا ہے۔ لیکن اللہ نے ساتھ کہا فقولا لہ قولا لینا، لیکن تم نے جب اس کے پاس جانا ہے، کوئی گالی گلوچ، اس پر کوئی حملہ، کوئی بد زبانی یا اس کو کوئی کافر اور فلاں یہ نہیں کہنا، بلکہ اللہ نے فرمایا فقولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنی۔ یعنی ایک وقت کا فرعون ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کو بھی اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنی ہے۔ لعلہ یتذکر او یخشی، اگر تم نرمی سے بات کرو گے تو امید ہے وہ بندہ یا نصیحت پالے گا یا اللہ سے ڈر جائے گا۔ لیکن اگر پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے بھی کہا فذکر انما انت مذکر، کہ نبی آپ لوگوں کو صرف بات سنا دیا کریں، نصیحت کر دیا کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو نصیحت کرنے والا بنایا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ نے آپ کو ان پر دروغہ نہیں بنایا کہ منوانا ہے، مارنا ہے، پیٹنا ہے، نہیں مانتا تو بندے مار دو، بندے قتل کر دو، یہ آپ کا کام ہے ہی نہیں۔ تو اللہ جو اپنے نبیوں کو نصیحت کر رہے ہیں وہی نصیحتیں ہمارے لیے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھانا ہے، کسی سے کچھ کہنا ہے، تو نرمی کا طریقہ اصل ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھی ہے۔ اپنے گھروں کے معاملات بھی تبھی درست ہو سکتے ہیں جب وہاں بھی شفقت اور نرمی پائی جائے۔ اگر والد چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طیش میں آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کو تھپڑ مارنے لگ جائے، تو وہ گھرانہ خیر والا گھرانہ نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر سے نرمی اٹھا لی گئی اس گھر سے خیر کو اٹھا لیا گیا، اور جس گھر میں اللہ کی طرف سے نرمی داخل کر دی گئی اس گھر کو ساری خیر اور بھلائی مل گئی۔
اس طریقے کو ہم گھروں میں آزمائیں، مسجدوں میں آزمائیں، اپنے دکانداری ہے، اپنے ملازمت کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہیں، اساتذہ بچوں کے ساتھ معاملہ، اگر اس نرمی کو آزمائیں گے، مستقل اس پر عمل کر کے دیکھیں، ہمیں وہی نتیجہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ بس شرط یہی ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ شفقت اور نرمی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، درست لہجے، بد اخلاقی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔